بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 8 دسمبر یہ سوموار کا دن ہے اور اب تک کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں، جو خبریں ہیں، ہم پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ چیف آف ڈیفنس جنرل ہیڈ کوارٹر میں آج تقریب، کیا پیغام وہاں سے آ رہا ہے؟ اور مائنس عمران خان تحریک انصاف کی پابندیوں کے جو آپریشن، دوسری طرف وہ بھی جوابی وار کے لیے تیار۔ اڈیالہ ملاقات ملکی تاریخ کا ایک بڑا اہم دن بننے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کا ڈاٹا بھی سوشل میڈیا پر وائرل، کون کتنا وفادار ثبوت کے ساتھ، اور گورنر راج خیبر پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ کی تمام چالیں الٹی کیوں پڑ رہی ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہباز گل کے یوٹیوب چینل پر کیا ہوا، ویڈیوز کیسے ڈیلیٹ ہوئیں، اور ڈکی بھائی کی جو کل ایک ویڈیو بگ بردرز کے حوالے سے، وہ اصل معاملہ کیا تھا۔ افریقہ کا ایک اہم ملک، وہاں فوجی بغاوت اور باغی گروپ نے صدر مملکت کو ذہنی توازن خراب ہونے کی بنا پر ہٹانے کی کوشش، اور انڈونیشیا کا صدر بھی 2 دن کے خصوصی دورے پر۔ یاد رکھیں وہی صدر ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی نخرے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہا تھا۔ اسرائیل کے حامیوں میں اس کا نام سر فہرست ہے، لیکن یہ معاملہ بیک فائر کیوں ہے، ناکام کیوں دورہ ہو رہا ہے؟ تفصیل سے ان خبروں کی آپ کو بات کرتے ہیں۔ یہ جو فیلڈ مارشل کا آپ کو پتہ ہے ڈیفنس چیف کے طور پر گارڈ آف آنر تقریب، جس میں فضائیہ نیوی کے لوگوں کو بھی رکھا گیا، 1970 کے بعد یہ فوج کا سب سے بڑا عہدہ بنایا گیا، اس کی تقریب تھی۔ اور اس کے بعد ان کی انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات بڑی اہم ہے۔ وہ تانے بانے آپ خود جوڑ لیں، آپ نے جو پچھلے دنوں میں دیکھا، مصر، بحرین، سعودی عرب کے بعد آپ انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات کا اصل مقصد وہی انٹرنیشنل لابنگ ہے کہ اس منصوبے کو مکمل کرے، لیکن بدقسمتی سے اسرائیلی فوج نہیں مان رہی۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے غزہ میں آج نئی بارڈر لائن بنا دی ہے۔ وہ اسرائیل کو نہ صرف بلکہ غزہ میں، بلکہ لبنان کے جنوب اور مشرق میں بھی جو آج ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، امن معاہدہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ صاف صاف اسرائیل کا انکار آ گیا، اور نیتن یاہو نے جو جرمن چانسلر کے ساتھ یروشلم میں تقریر میں ابھی صاف صاف ایک لائن میں اس نے کہہ دیا کہ وہ کسی صورت میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یعنی یہ معاملہ اب آپ سمجھے ختم ہی ہے۔ ان کے دامن میں جو انٹرنیشنل دنیا سے جو معاملات تھے، امریکہ سے خاص طور پر معدنیات، کرپٹو کرنسی، نوبل انعام، امن انعام، اور یہ بگرام ایئر بیس، رجیم چینج افغانستان میں، بین الاقوامی سطح پہ وائٹ ہاؤس کے تعلقات اسی بنا پر یہ نظام سارا بنتا ہوا نظر آیا۔ اب اس میں سے ایک بھی ایسا نقطہ نہیں ہے جو پورا ہو سکے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے جو CIA سے بڑے بڑے وعدے انہوں نے کیے ماضی کی طرح، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے امریکی صدر ہمیشہ جگری یار بنتا تھا، جیسے سوویت یونین ماضی میں توڑنا تھا، دہشت گردی جنگ میں یہاں حالات وہ نہیں ہیں۔ مغرب کی طرف سے جو حمایت مل رہی ہے وہ سوکھی حمایت ہے، بالکل سوکھی، گیلی نہیں ہے۔ اب وہ گیلے کیسے کریں؟ فیصل واڈا نے کہا جی آج خوشخبری ہے، سوموار کے دن سے ملک کی ترقی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ میرے خیال میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ 23 دسمبر کو جو PIA کی نیلامی ہو رہی ہے، فوجی فاؤنڈیشن خرید رہی ہے، یہی ترقی ہوگی۔ یہاں اگر واڈا صاحب وقت بتاتے، کیونکہ دیکھیں آپ کے گھر میں اگر گھڑیال ہو نا، گھڑی ہے وال کلاک، جس میں سے اکثر ہم سیل ڈالنا بھول جاتے ہیں اکثر، وہ بھی 24 گھنٹوں میں آپ کو 2 دفعہ کم از کم وقت درست بتا ہی دیتی ہے۔ ان کی بدقسمتی پچھلے 3 سال سے ایک دفعہ بھی ان کا گھڑیال، ان کا کلاک وقت نہیں بتا رہا۔ جو بیوقوفیاں، جو بلنڈر مارے جا رہے ہیں۔ اب تازہ ترین جو انہوں نے خبریں دی ہیں، میں نے ٹویٹ بھی کی گورنر راج کے حوالے سے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ گورنر راج کا تحریک انصاف کے حوالے سے سیاست کا فیصلہ کہ جی آپ عمران خان سے لا تعلقی کر لیں، پھر ہم عمران خان کو مائنس کریں اور پھر آپ کا معاملات چلیں گے۔ اب اس پیغام پر دیکھیں کہ عقل پر ماتم کریں۔ $1000 ارب کا یہ ادارہ ہے، پتہ نہیں کوئی نہ کوئی تھنک ٹینک تو ضرور ہوگا، پڑھے لکھے کوئی ذہین قابل لوگ بھی ہوں گے جو یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ کو ان زمینی حقائق کا سمجھ نہیں آ رہا۔ پاکستان کی عوام کو بیوقوف کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ 82% مقبولیت خان کی، جس میں 64% نوجوان پاکستان کے، جو آج پاکستان کا نوجوان جو سیاست کے نام سے چڑھ جاتا تھا، جو الیکشن کو چھٹی سمجھتا تھا، سیاسی رہنماؤں کے نام تک جنہیں نہیں پتا تھا، انہیں آج 27ویں 28ویں ترمیم حفظ ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے، ججز اور وکلا سے زیادہ یہ نوجوان تفصیل سے جانتے ہیں۔ خان کے کیسز میں زبانی یاد کیے ہوئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے OTS بھرتی سے لے کر فیلڈ مارشل کے جو آج تک کی تقریب کا، انہیں نوٹیفیکیشن کے نقطے کامے تک کا پتہ ہے۔ یہ خود تحریک انصاف میں بلکہ شامل نہیں، اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی کو بھی لے ہیں، جو ساری زندگی نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار، اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو عمران خان کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیسے عمران خان کو مائنس ہونے دے سکتے ہیں؟ پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے عمران خان نہیں ہے، عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف ہے۔ یہ آج ضد پر مجبور ہے، اور وہ ظاہر ہے معاملہ اڈیالہ جیل کی طرف، ملاقات کی طرف جا رہا ہے۔
اب ریاست تحریک انصاف کو خطرہ قرار دینا چاہتی ہے، سیکیورٹی رسک، عمران خان کو قومی سلامتی کا خطرہ، جو ڈی جی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی تھی۔ اب دیکھیں قومی سلامتی عام طور پہ جو ریاست کی شہریوں کی بقا، تحفظ، استحکام، خود مختاری، یہ فوجی طاقت کا نام نہیں ہے، یہ سرحدوں کا دفاع ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، فوجی سفارتی سیکیورٹی ہے۔ جو 4 جنگیں خواجہ آصف کے بغول ہم ہارے ہیں، مشرقی پاکستان ٹوٹا، سیاچن گیا، کارگل میں اپنے لوگ شہید ہوئے جو تسلیم نہیں کرتے تھے، یا سندھ طاس کا معاہدہ ہے، قومی سلامتی ہے، وہ پانی بند ہونا، کشمیر بلوچستان میں جو کالا دن تنظیموں کا معاملہ ہے، معاشی سیکیورٹی، یہ قومی سلامتی ہے۔ جو 5 یا 3 کھرب کرپشن میں چلے گئے، جی ڈی پی آپ کی پتہ ہے اس وقت روپے کی قدر 1947 سے گر گئی، تجارتی خسارہ 15 ارب ڈالر سے بڑھ گیا، ملک میں خوراک کی قلت، یہ جو حالیہ دنوں میں فوڈ سیکیورٹی شارٹیج آپ کو نظر آنے والی ہے، یا توانائی کے حوالے سے آپ دیکھیں کوئلہ، گیس، بجلی، یا گردشی قرضہ دیکھیں، ماحولیاتی تبدیلی، زہریلے شہر جو پنجاب کے بن چکے ہیں، یا فوج نے جو 4 مارشل لا لگائے، فارم 47 کی حکومت بنائی، عدلیہ کو مکمل طور پر رون دیا، یہ قومی سلامتی ہے۔ اس کا خطرہ ضرور ہے۔ قومی سلامتی کوئی دوشیزہ نہیں جو چند افراد کی سلامتی سے جڑا ہو، ادارے کے انچارج کے طور پر سامنے آئیں، جو طاقت اور بدماشی سے سیکیورٹی کی تعریف بدل کر فاطمہ جناح، شیخ مجیب، ذوالفقار علی بھٹو، باچا خان، بے نظیر نواز شریف، عمران خان کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیں، ان کی جماعت کو بین کریں یا ایمرجنسی لگائیں، مارشل لا لگائیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ اس وقت سینکڑوں ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں، لاکھوں مزدور بے روزگار ہیں، خربوں کا مالی خسارہ ہے، بیرونی قرضے پہ قرضہ چڑھ رہا ہے، ملک کی اہم ترین ٹیکسٹائل صنعت جو نکالی جا سکتی تھی اس پہ دھیان نہیں۔ آج بھی پنجاب میں پہیہ جام ہڑتال، بس اڈے سارے سنسنان نظر آ رہے ہیں۔ مریم نواز نے وہاں جو جرمانے لگائے، ٹرانسپورٹر نے کہا غیر معینہ مدت تک ہڑتال کر رہے ہیں ہم۔ آپ دیکھیں کہ مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک بینن، جہاں کپاس سب سے زیادہ مشہور ہے، وہاں ایسے ہی 8 ذہنی مریض اٹھے اور صدر پیٹرس تالون کی انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور انہوں نے جواز دے دیا کہ صدر ذہنی مریض ہے، صدر ذہنی مریض ہے، اس بات کو سمجھے۔ وہاں بھی قومی سلامتی ایسے ہی خطرے تھے۔ وہاں پر نائجیریا نے مداخلت کی، جس طرح بنگلہ دیش کے وقت مفتی بہانی کو بھارت نے سپورٹ کی اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، نائجیریا نے یہاں صدر کی مدد کر کے اسے رکوایا، ورنہ ایک نیا ملک بن جانا تھا۔ اب یہ قومی سلامتی ہے جس کا ہم اس وقت سب سے بڑے خطرے کے لیے تیار ہیں۔ میں کیوں یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں کہ یہ جو گورنر راج کی طرف معاملہ جس پر پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی، انہوں نے اب حامی بھر لی۔ فیصل کریم کنڈی تقریر کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، حالانکہ اس کے چہرے کے تاثرات اس کی زبان کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن کہہ رہے جی ریاست کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر گورنر راج لگے گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایم کیو ایم کے وہ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال کو میدان میں چھوڑا کہ عمران خان قومی سلامتی کا خطرہ ہے۔ ان لوگوں سے بیانات جو بدنام زمانہ بھتہ خوری، مافیا، بند بوری لاشیں، کراچی کا ایک مسلح جتھا تھے، یہ اس کے سرکردہ رہنما تھے، اور مصطفیٰ کمال نے تو وہ بات کی جو آپ کہتے تو ویگو ڈالا گھر آتا۔ اس نے پریس کانفرنس میں ڈی جی ایس پی آر کے حوالے سے کہا کہ اس سے بہت کم گناہ پر مائیں اپنے بچے ڈھونڈتی ہیں، مطلب سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ فوج مسنگ پرسن کی ذمہ دار ہے۔ پھر انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے صحافیوں کے سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اب جو اطلاعات میرے پاس آئی ہیں کہ یہ آئینی طور پر وکلا کو احکامات دے چکے ہیں کہ آپ آرٹیکل 17 پہ کام کریں، جو قانون کے اندر کسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ملکی سالمیت، خود مختاری یا ریاست کی سیکیورٹی کے خلاف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک تو وفاق کی آپ کو پتہ کارروائی جو انسداد دہشت گردی کے تحت وزارت داخلہ ریاست کے خلاف بغاوت، دہشت گردی یا مسلح گروہ، دشمن ایجنڈا، اداروں پر حملہ، اس طرح کے نوٹیفکیشن جاری کرتی ہے، جو عام طور پہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے۔ اب وفاقی نئی عدالت بنی ہے اور قانون ان کے پاس موجود ہے۔ ابھی انہوں نے لبیک پارٹی کو حالیہ کالعدم کیا۔ ماضی میں حالانکہ وزارت داخلہ نے جب ان کو کالعدم کیا تھا تو سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، پھر مذاکرات کے نتیجے میں نوٹس واپس ہوا۔ اب چونکہ وفاقی عدالت ہے، سپریم کورٹ تو ختم ہو چکی ہے، تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی مسلح دستہ ہے، نہ دہشت گردی کے ثابت شدہ کیس ہیں، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی، کروڑوں ووٹرز ہیں۔ اور پھر ابھی یورپی یونین ان سب لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، انہوں نے بلا شبہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں مانے، لیکن انہیں رد عمل کا خطرہ ہے جو سیاسی پارٹی کو ختم کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ضیاء الحق نے دیکھیں 5 جولائی کو جب مارشل لا لگایا تو اس نے پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، جمہوری محاذ، ڈیموکریٹک فرنٹ، وہ جو تحریک نظام مصطفیٰ چلی تھی، ان جماعتوں کو محدود کیا تھا، کالعدم یا بین نہیں کیا، ختم نہیں کیا۔ 1971 میں بھی غداری کے الزامات عوامی لیگ پہ لگائے لیکن بین نہیں کیا۔ مشرف نے جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے خلاف پابندیاں لگائیں لیکن انہیں مکمل کالعدم نہیں کیا، صرف مسلح گروہوں کو اب تک بین کیا گیا۔ اب تحریک انصاف بظاہر تو تینوں صوبوں میں بین ہے،
سیاسی سرگرمی وہ نہیں کر سکتے، جلسے جلوس وہ نہیں کر سکتے، تینوں صوبوں میں انتخابات نہیں لڑ سکتے، انتخابی الیکشن میں ان کے رہنماؤں کو نائل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن اس ساری ایکسرسائز سے ملا کیا تحریک انصاف کی مقبولیت پہ فرق پڑا یا عمران خان پہ؟ ایسا کچھ نہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اڈیالہ جیل کی ملاقات میں فیصلہ کریں گے. یہ فیملی کی ملاقاتیں جو انہوں نے اعلان کر دیا نہیں ہونے دیں گے، صرف وکلا کو ملنے دیں گے، اور وہ بھی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، ورنہ ان کی ملاقاتیں بھی روک دیں گے. اب اڈیالہ جیل کی ملاقات اس لیے اہم ہے کہ ایک تو یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہوگا. ان کے جو 150 لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے جن سے یہ اعلانات کروانا چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے بیانات سے لا تلقی کریں. اور یہاں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سے لوگ آئیں گے. اب تک اسٹیبلشمنٹ صرف ایک بندے کو آزاد کشمیر کے غیر معروف جو تحصیل کا ایک رکن ہے اسے توڑنے میں کامیاب، انہیں کوئی بندہ نہیں ملا جو خان کے بیانیے سے پیچھے ہٹے. انصار عباسی نے خبر لگائی ایک نامعلوم تحریک انصاف کے رہنما کی، نام نہیں لکھا، کہا جی وہ بیانیاں اٹھانا بڑا مشکل ہے. اب تحریک انصاف میں لوگ ہی صرف وہ رہ گئے ہیں جن کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے بلکہ پاکستان کی بقا کے لیے خان کا ساتھ دیں. سوشل میڈیا پہ ابھی وہ احمد بوبک صاحب نے پوری تفصیل سے جو اڈیالہ جیل لوگ نہیں جاتے ان کے نام شائع کیے ہیں. اڈیالہ جیل کے بارے یہ نظر آئیں، یہ ویڈیو میرے ساتھ چل رہی ہوگی. اب ان لوگوں کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا نہ صرف اپنے سیاسی مستقبل کا بلکہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو اور بھی کام کر رہی ہے، جیسے سوشل میڈیا پہ ہاتھ صاف. یہ ڈی جی ایس پی آر کی کانفرنس کے بعد جو سب سے بڑا رد عمل تھا وہ سوشل میڈیا کا تھا کہ اربوں روپے کا بجٹ بھی لگا جس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بیانیہ نہیں بنا. یہی سوشل میڈیا پاک بھارت جنگ میں 5 کروڑ ٹویٹ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف نے کی، جسے آج یہ غدار وطن ملک کی سلامتی کا خطرہ کہہ رہے ہیں. اب اسی سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں چند ہی بڑے نام ہیں، شہباز گل بہت بڑا نام، ان کی ہزاروں ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی. اور بیانیہ انہوں نے کیا بنایا کہ محسن لکھوی چونکہ برطانیہ پہنچ گئے تو ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی ہیں. اب شہباز گل حالانکہ امریکہ میں ہے اور امریکہ برطانیہ کے قانون مختلف ہیں، لیکن دونوں ممالک میں سے ایکسٹریڈیشن کرنا یا حوالگی ناممکن ہے. ایک چھوٹی سی عدالت کا مجسٹریٹ بھی یہ اس کا حکم بھی کافی ہوتا ہے. بہرحال ان کی درخواست یہ تھی اور دھمکیاں بھی تھیں یہ کہ پاکستانی شہری ہیں برطانیہ میں خاص طور پر، انہیں ہم کسی ایک کو بھی اگر لے آئیں تو نشانہ عبرت بنائیں. اب پچھلے 3 سالوں میں آپ احاطہ کریں تو 2 چیزیں ان کے قابو میں نہیں تھی، ناکامی تھی. ایک سوشل میڈیا اور دوسرا اوورسیز پاکستانی. اوورسیز پاکستانیوں میں انہوں نے بہت سے گروپ بنانے، ان کے دلال ڈالنے میں آپ کہہ لیں 20-30% نقصان انہوں نے ضرور پہنچایا. مطلب ایک تو خوف ظاہر ہے، تشدد، ٹرانسنیشنل ڈپریشن گھر والوں کی، پھر مریم نواز پارٹ 2 جیسے لوگ شامل کر کے، لیکن سوشل میڈیا پھر بھی قابو نہیں. اب ان کی خواہش کیا ہے کہ لندن میں موجود صابر شاکر، عمران ریاض، آفتاب اقبال، بیرسر شہزاد، عادل راجہ سمیت کوئی ایک ادا پکڑ لیں، کوئی ایک ادا اوورسیز پاکستانی، اور اسے عبرتناک مثال بنا کے باقیوں کو ڈرا کے خاموش کر دیں. کیونکہ اب صرف یہی ان کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت ہے. اب ایک ان کی کل واردات دیکھیں، جو ڈکی بھائی بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، 80 لاکھ لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، کنٹینٹ ان کا چلے جیسا بھی ہے، لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اب اسے اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ جو تشدد ہوا، افسوسناک مظالم ہوئے، اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ جو اذیتیں پہنچائی. طریقہ واردات لیکن کیا ہے کہ بگ بردر کی انٹری. اب بگ بردر کون ہے جن سے ڈکی بھائی سے خصوصی ویڈیو بنائی گئی کہ وہ بگ بردر کا ایک مثبت چہرہ دکھائیں کہ جی کتنے ایمان بھرے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈکی بھائی کو چھڑوانے آ گئے. وہ ڈکی بھائی کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، 20 گھنٹوں میں کوئی 70-80 لاکھ لوگوں نے دیکھ لی. یہ ہے بیانیہ بنانا بگ بردر کے لیے، نیک اور اسلام پسند، کہ وہ ڈکی بھائی کی والدہ کا دکھ نہیں دیکھ سکے. بگ بردر اصل میں ارشد شریف کی والدہ نے جن کے نام دیے وہی لوگ ہیں. ڈکی بھائی کے معاملات، آمدنی، کرپٹو کیسے صاحب آپ جانتے ہیں، میں نہیں دہراتا. واردات انہوں نے کی ڈکی بھائی کے ساتھ اور پھر انٹری مروانے کے لیے پورا ایک ویلاگ کروایا. این اس دن جن طریقے سے آپ کا جلسہ سوشل میڈیا پہ نمبر 1 ٹرینڈ تھا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ تکلیف سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے ہے. اور یہی آپ سب لوگوں کی سب سے بڑی طاقت ہے. ان کی اب وہ طاقت کمزور ہو رہی ہے جو تھوڑی بہت ہی گتھم گتھا ہے آپس میں. عسکری صافی، نون لیگ کے لوگ، ان کے سوشل میڈیا پہ وہ جو تحریک انصاف کے لوگوں کی لڑائی انجوائے کرتے تھے، غداری کے سرٹیفکیٹ، وہ پارٹی کے اندرونی معاملات آپ جانتے ہیں، ان پہ مزے لیتے تھے. آج خود گتھم گتھا 3 ٹیمیں کی اپنی بن چکی ہیں. مریم نواز کی ایک ٹیم، ایک شہباز شریف کی، ایک اسٹیبلشمنٹ کی. جو اسٹیبلشمنٹ کے عسکری صحافی اور آپ کو پتہ ہے جو ان لوگ ہیں، ان کی آپسی لڑائی کو اب پاکستانی انجوائے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ باتیں ان کی ایسی ایسی آ رہی ہیں. ابھی تو آپ کو 2 اور چیزیں کچھ دنوں میں نظر آئیں گی، آپ ان کو بہت زیادہ انجوائے کریں. ابھی یہ ایک دوسرے کو والدین کے جنازوں پر جانے کے بھی تانے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے سکینڈلز بھی نکال رہے ہیں، گالیاں تک دے رہے ہیں. یہ جو ان کی 3 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، اس میں ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کی جو ٹیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی قریبی ٹیم ہے. جو شہباز شریف کی اور نواز شریف کی ٹیمیں ہیں وہ جیسے سہیل وڑائچ، مجیب الرحمان شامی، اسما شرازی صاحبہ، ابصار عالم طلب سے، یہ آپ کو نواز صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں. نواز شریف
اور مریم نواز کی ٹیم میں عطا طلال چودھری، پرویز رشید جیسے لوگ ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے صحافیوں میں آپ دیکھیں تو منیب فاروق ہیں، راوی صاحب جو ہے وہ حسن ایوب، شاہد کامران خان یا کرن ناز صاحبہ، انصار عباسی. یہ جو دھمکیاں ڈی جی ایس پی آر کی کانفرنس کے بعد یہ جو دفاع کے طور پر نظر آئے، اب اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو ناکام ہوئے ہیں، جس کی سارا غصہ ان پہ نکالا گیا، کان شان پکڑوائے گئے ہیں، جس کے بعد آپ نے دیکھا تارڑ، وہ طلال چودھری اور یہ سارے لوگ سامنے آئے. صحافیوں کی مدد سے بھی ابصار عالم، طلعت حسین، ان کے جو پیغامات آنا شروع ہوئے. انہوں نے بھی کرن ناز صاحبہ سے خصوصی پروگرام کروایا شہباز شریف کے والے میں، خصوصی کہ 30% بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہماری مدد نہیں کر رہی. جواب میں انہوں نے کہا کہ اور شہباز شریف کا کہنا تھا ہم کیسے ڈیلیور کریں. تو ان کا پیغام آیا کہ لندن کے آپ کے پلان کے بعد کیسز معاف کروانا، 17 نشستوں پہ 2/3 اکثریت دلوانا، فارم 47 کے ذریعے مخصوص نشستیں، عدلیہ کے ذریعے آپ کو وزیر اعظم بنایا فرد جرم والے دن. اس سے زیادہ آپ کیا کریں؟ آرمی چیف خود آپ کے ساتھ جاتے ہیں دنیا بھر میں مانگنے کے لیے، لیکن آپ اتنے بدنام ہیں کہ بین المرصوص ہندوستان سے جنگ جیتنے کے بعد بھی جو ہماری پروفائل بنی مدد نہیں آئی. کسی ایک ملک نے بھی دنیا بھر میں آپ کے اوپر اعتماد نہیں کیا، نہ امداد دی، نہ بھیک دی، نہ کوئی قرضہ دیا، اور اس کے قصوروار آپ ہیں جو نظام نہیں چلا رہے. اسی لیے پھر یہ تازہ ترین جو صوبے چلانے کا بیانیہ علیم خان میاں عامر کے ذریعے آیا، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے تھا، جو کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے آپ کو پتا شروع ہو چکا تھا معاملہ. 28ویں ترمیم کے بعد ان کو اسی لیے رگڑا جانا تھا. اب یہ لوگ بظاہر آپ کو پتا ہے سیاست میں موجود نہیں ہیں، کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی کالج اسکول بناتے ہیں، لیکن یہ دونوں لوگ جو ماضی میں رشک کمر کے ساتھ شادی کے خواہشمند بھی تھے، باقاعدہ رشتہ بھی بھیجنے تھے، لیکن وہ پہلے ہی جوانی میں ہی، بچپن میں ہی، بلکہ والدین کی مرضی پر شادی کر چکی تھی، اس لیے بات آگے بڑھی نہیں. بہرحال اس پہ میں نہیں جاتا. مین چیز اس میں صرف دباؤ بڑھانا. تحریک انصاف کے لوگوں کو اس وقت ان حالات میں صرف اتحاد کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. جلسہ کل کا بہت کامیاب ہوا، پاکستان میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. انٹرنیشنل اداروں کو جوڑیں، اپنے اوورسیز چیپٹرز کو سٹارٹ کریں. یہ سجاد برقی صاحب کی ویڈیوز آتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اوورسیز چیپٹرز کی طرف سے کوئی بڑی ہدایات نظر نہیں آئی کہ وہ اس معاملے میں اپنا کیا کردار ادا، کوئی لائے عمل سامنے نہیں آیا. تو یہاں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور سوشل میڈیا پہ جیسے آپ لگے ہیں اپنا کام کرتے رہیں، باقی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بہترین معاملات لے کے جائے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.